السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ ہجرت مسلمانوں کی حبشہ کی طرف دوسری مرتبہ مسلمانوں نے ہجرت کی۔ یہ واقعہ نبوت سے 7ویں سال پیش آیا۔ پہلی ہجرت جو کی تھی وہ نبوت کے 5ویں سال تھی اور دوسری ہجرت نبوت کے 7ویں سال پیش آئی۔ یہی سال مقاطعہ کی شروع کا ہے۔ اس ہجرت کو ہجرت حبشہ ثانیہ بھی کہتے ہیں اور اس میں 83 مرد اور 18 عورتیں شریک تھیں، اور ان کے علاوہ یمن کے کچھ آدمی یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کے آدمی بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے، اور یہ حصار تقریباً 3 برس تک برابر رہا، اور نبوت کے 10ویں سال اس کا خاتمہ ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 50 سال ہو چکی تھی۔ اور اس مقاطعہ کا اس طرح خاتمہ کر دیا گیا کہ کفار قریش نے جب دیکھا کہ ان کی انتہائی سختی بے اثر رہی، اسلام کے پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈال سکے، خدا کی آواز کو روک نہ سکے، مسلمانوں کی مظلومیت عام طور سے ظاہر ہونے لگی، اور خطرہ ہوا کہ عام عرب والوں کے دل میں ہماری طرف سے اگر نفرت بیٹھ گئی تو اسلام کی ترقی ہوگی، ہماری عزت اور عظمت جاتی رہے گی۔ تو خود قریش ہی کے کچھ کافروں نے اس مقاطعہ کی مخالفت میں آواز اٹھانی شروع کر دی۔ اتفاق سے اس عرصہ میں اس عہد نامہ کے حرفوں کو بھی دیمک نے کھا لیا تھا جو مقاطعہ کرنے کے وقت لکھا گیا تھا۔ بالآخر نبوت سے 10ویں سال اس ناجائز کے حبس بے جا کا خاتمہ ہوا۔ اس سال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن کا نام دیا، یعنی غم کا سال۔ اس سال کو غم کا سال اس لیے کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدرد اور جانثار عمر بھر کی ساتھی غمخوار زوجہ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اس عرصہ ہی میں ہو گئی تھی، جنہوں نے اپنی تمام راحت اور چین اور تمام دولت اسلام پر قربان کر دی تھی، اور ہر مصیبت میں نہایت غمخواری اور دردمندی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ اور اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا صاحب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ اگرچہ کافر ہی مرے مگر اس میں شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ مقاطعہ کے زمانے میں 3 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، اور چونکہ کفار ان کا خیال کرتے تھے اسی وجہ سے اکثر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلے آزادی سے تکلیف نہیں دے سکتے تھے، کسی درجہ لحاظ بھی کر لیا کرتے تھے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی وفات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے 3 دن پہلے ہوئی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 3 دن بعد ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات رمضان شریف میں اور مقام حجون میں دفن ہوئی، اور یہ واقعہ رہائی سے کچھ عرصہ بعد ہوا۔ یہی زمانہ ہے جس میں معراج کی دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی گئی۔ یہ دولت کائنات میں آج تک نہ کسی کو عنایت کی گئی تھی نہ آئندہ کی جائے گی۔ معراج ہی کی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا امام بنایا گیا، اور جسمانی طور پر جسد اطہر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی ان مقامات پر ہوئی کہ اللہ کا کوئی بندہ روحانی طور پر بھی اس درجہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف سے پہلے دنیا محض سنا کرتی تھی کہ دوزخ اور جنت ہے اور آخرت کے معاملات برحق ہیں۔ کسی نے نہ دوزخ کو دیکھا تھا نہ جنت کو، نہ آخرت کے عذاب یا ثواب کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ اور جنت کی سیر کرا کے اور آخرت کے عذاب اور ثواب کا نظارہ دکھا کر ایک چشمدید شاہد دنیا کو عطا کیا گیا۔ اسی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نام لیواؤں پر اللہ کا سلام نازل ہوا، اور 5 وقت کی نمازیں عنایت فرمائی گئیں جو مومن کے لیے معراج قرار دی گئی، اور بتایا گیا کہ اس مختصر سی عبادت کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتا ہے۔ ایک سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ابو طالب مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ناک کٹ جانے اور برادری اور قوم کے طعن کا خوف انسان کو ہزاروں نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ نزا کے وقت بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے فرمایا تو باوجود یہ کہ ابو طالب اس کی سچائی پہچانتے تھے مگر یہی جواب دیا کہ برادری کے آدمی تانا دیں گے کہ اتنا بوڑھا آدمی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر اپنے پالے ہوئے بچے کے دین میں داخل ہو گیا۔
جو لوگ رسم دنیا کی پابندی فرض سمجھتے ہیں وہ ابو طالب کے واقعہ کو یاد رکھیں اور غور کریں کہ برادری کا خوف کس طرح جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 35 برس بڑے تھے، اس حساب سے 85 برس کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات کے وقت 4 صاحبزادیاں اور پہلے شوہر سے 1 صاحبزادے جن کا نام ہند تھا یہ چھوڑے۔ لڑکیوں میں سے حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو چھوڑا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد کچھ عرصہ تک تو آپ خود ہی خیال رکھتے تھے، مگر چونکہ اسلام کی تبلیغ میں حرج ہوتا تھا، ایک طرف خدا کا یہ حکم کہ خداوندی احکام کو بے دڑک ڈنکی کی چوٹ پر لوگوں کو سناتے رہو، دوسری طرف کافروں کی بڑھتی ہوئی دشمنی سے یہ خطرہ تھا کہ موقع پا کر بال بچوں کو اپنی دشمنی کا شکار نہ بنا لیں۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کر لیا جن کا نام حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کہ قریش کے لیے تھوڑی بات جو کچھ رکاوٹ تھی ابو طالب کی وفات سے وہ بھی اٹھ گئی، اور اب کھلم کھلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے میں بالکل آزاد ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تبلیغ کی دعوت دیتے رہے مکہ والوں کو، مگر مکہ کے لوگوں پر جب کوئی اثر نہ پایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ ممکن ہے قریب کی کسی دوسری آبادی میں کچھ اثر ہو، تو آپ طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، مگر ان کمبختوں نے مکہ والوں سے بھی زیادہ تکلیفیں دی۔ ایک دن بدماشوں کو اشارہ کر دیا جو جولیوں میں پتھر بھر کر بازار میں دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف سے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے، بدن مبارک خون میں نہا گیا تھا، جوتیاں خون سے بھر گئی تھی، بار بار سر چکراتا اور اللہ کا سب سے پیارا نبی زمین پر پیٹ جاتا، مگر وہ دونوں بازو پکڑ کر کھڑا کر دیتے اور پھر اس طرح گستاخیاں کرتے۔ آپ مجبور ہو کر مکہ واپس تشریف لے آئے۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ایک ماہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں قیام کیا تھا۔ طائف سے واپسی پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نخلا مقام پر صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، جنات نے قرآن شریف سنا اور وہ ایمان لے آئے، اور پہاڑوں کے نگہبان فرشتہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر حکم ہو تو ان تمام گستاخوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں لا کر خدا کے حکم سے سب کو تباہ کر دیا جائے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا، ایسا ہرگز نہ کرنا، اگر وہ مسلمان نہیں ہوئے تو ممکن ہے کہ ان کی نسل میں کوئی ایمان لے آئے، مگر خدا نے قریب قریب انہی سب لوگوں کو ایمان کی توفیق عنایت فرمائی۔